الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا خواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ فرعون کا اصلی نام کیا تھا؟ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس ایران کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا تبا، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے تندور میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی امی جان علیہا رحمت الرحمان کے پاس وہ دائی یعنی نرس مڈ وائف آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمان سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کی ترکیب کروں، لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان علیہا رحمت الرحمان کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی، گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا، واپس چلے گئے اور امی جان علیہا رحمت الرحمان کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالی نے بچے یعنی سیدنا موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی۔ چنانچہ امی جان علیہا رحمت الرحمان نے آپ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ بڑھئی یعنی کارپینٹر گونگا ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمان ایک بڑھئی یعنی کارپینٹر کے پاس صندوق یعنی باکس لینے گئیں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔
اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب بڑھئی یعنی کارپینٹر ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اسے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور اندھا ہو گیا۔ پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا گیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی۔ ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بری نیت کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ بری نیت سے توبہ کر لینے پر اس کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت اللہ رب العزت چاہے تو دور ہو جاتی ہے۔ آپ سب اچھے بچے بن جائیے اور اپنا ذہن بنا لیجئے کہ ہم تو کسی مسلمان کا برا دیکھیں سنیں نہ بولیں۔ ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، اچھی ہی بات بولیں جب بھی زبان کھولیں۔ یعنی ہم کسی بھی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں، اور اگر معلوم ہو تب بھی کسی کو نہ بتائیں، اور اگر کوئی سنائے تو سننے سے بھی بچیں۔ ہر مسلمان کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر صرف اچھی بات کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں۔ فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان علیہ رحمت الرحمان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا۔ پھر فرعون کے خوف سے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھیں، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمان بے حد پریشان تھیں کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا
تو انہوں نے فرعون سے کہا میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمان کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے لگے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کا نام۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کا نام یوحانز اور ابو کا نام عمران ہے۔ بیان کردہ ایمان افروز حکایت سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمے لگا دی۔ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امی جان علیہ رحمت الرحمان کی گود میں پہنچا دیا۔ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرعون کی بیمار بیٹی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمان نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بیٹی برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ برس کو کوڑ بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں یا تو بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں یا اعضاء پر سوجن ہو کر انگلیاں وغیرہ گرنے لگتی ہیں۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اے بادشاہ، یہ فقط اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ دریا میں سے انسان جیسی کوئی چیز مل جائے اور اس کا لعاب یعنی تھوک لے کر اس کی برس والی جگہ پر ملا جائے، اور یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج بھی خوب روشن ہو۔ جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو کہ بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ دریا نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی۔ یکایک ایک صندوق یعنی باکس دریا کی موجوں میں ہچکولے کھاتا ہوا آیا اور ایک درخت کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ فرعون نے حکم دیا جلدی سے وہ صندوق میرے پاس لایا جائے۔ اس کے نوکر کشتی میں بیٹھ کر صندوق تک پہنچے اور انہوں نے وہ صندوق لا کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ خدام نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھلا، توڑ کر کھولنا چاہا لیکن نہ ٹوٹا۔ فرعون کی زوجہ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس صندوق کے اندر ایک نور چمکتا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صندوق کھولنا چاہا تو آسانی سے کھل گیا۔ اس صندوق میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب مبارک یعنی تھوک شریف لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے محبت سے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ممکن ہے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو سمجھا بجھا کر منا لیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انگارہ منہ میں رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر میں دے ماری۔ فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی اے بادشاہ، غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے۔ میں تھال میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں، تو دیکھ
دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی تپش یعنی جلن محسوس ہوئی تو اسے پھینک دیا۔ اس طرح فرعون اپنے ناپاک ارادے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے سے باز رہا۔ یا الہی تیری عظمت، تیری قدرت واہ واہ، تیری حکمت مرحبا، تیری مشیت واہ واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زبان کی لکنت جاتی رہی۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے پاس جا کر اسے نیکی کی دعوت دینے کا حکم فرمایا، مگر منہ میں انگارہ رکھ لینے کی وجہ سے زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی، لہذا آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے۔ اس کا بیان پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 36 میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون۔ اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، لکنت دور فرما دی، اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وزیر بنا دیا۔ زبان کی لکنت کا علاج۔ جو کوئی زبان کی لکنت والا ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ طٰہٰ کی 25 تا 28 ان آیات قال رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ وہ صاف بولنے والا بن جائے گا۔ کیا آپ بوتل یعنی کولڈ ڈرنک شوق سے پیتے ہیں؟ ایک پاکستانی ماہ نامے جون 2011 کا مضمون و تصرف۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، کیا آپ بوتل یعنی کولڈ ڈرنک شوق سے پیتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ٹھہریے، پہلے اس کی تباہ کاریوں پر ایک اچٹتی یعنی سرسری نظر ڈال لیجئے، پھر وہ فیصلہ کیجئے جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوں۔ بوتل یعنی کولڈ ڈرنک کا سب سے بڑا جز حصہ پارٹ مٹھاس ہے۔ مٹھاس یا تو چینی شوگر سے حاصل کی جاتی ہے یا شکرین سے، جو کہ سفید رنگ کا مصنوعی صفوف یعنی نقلی پاؤڈر ہے، اور چینی سے تقریباً 300 سے لے کر 500 گنا میٹھا ہوتا ہے۔ جن بوتلوں میں چینی استعمال کی جاتی ہے ان میں چینی شوگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 712 پر ہے۔ 250 ملی لیٹر کی ایک بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی یعنی شوگر ہوتی ہے۔ چینی یعنی شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد یعنی اسکن کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں، نیز اس سے موٹاپا بھی آتا ہے۔ سکرین والی چیزوں کا استعمال اور کینسر۔ امریکی ادارے FDA کو سکرین والی غذاؤں کے بارے میں ہزاروں شکایات موصول ہوئیں۔ محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی زیادتی سکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ سکرین پر تو بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ سکرین کے استعمال سے مثانے کا کینسر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کولڈ ڈرنک کے شوقین کے دانتوں کی بربادی۔ کولڈ ڈرنک چینی یعنی شوگر والی ہو یا شوگر فری، دونوں ہی صورتوں میں صحت انسانی کے لیے نقصان دہ ہے۔ برطانیہ کے اندر 1992 میں بچوں کے دانتوں کے بارے میں کیے جانے والے سروے سے یہ بات سامنے آئی کہ کولڈ ڈرنک کے شوقین 20% بچوں یعنی ہر 5ویں بچے کے دانتوں کی حفاظتی طے ختم ہو چکی ہے۔ چوہوں پر تجربہ کیا گیا اور ان کو کولڈ ڈرنکس پلائی گئیں تو چوہوں کے دانت 6 ماہ میں گھس گئے۔ ایک کولا ڈرنک کی بوتل میں ایک انسانی دانت رکھا گیا تو وہ دانت نرم اور بھربھرا ہو گیا۔ کولڈ ڈرنک سے ہاضمے کی تباہی۔
زنگ آلو چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ کولڈ ڈرنکس میں ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست پڑتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس میں گندی گیس ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس میں گندی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے جس سے بلبلے اٹھتے ہیں۔ ان سے عارضی طور پر لذت ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بلبلے اس گندی اور زہریلی گیس کے ہیں جسے ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ اس خطرناک گیس کو کولڈ ڈرنکس کے ذریعے بدن کے اندر لے جانا بالکل غیر فطری یعنی ان نیچرل عمل ہے۔ کولڈ ڈرنکس پینے کا مقابلہ جیتنے والا زندگی کی بازی ہار گیا۔ ایک بار ہند یعنی انڈیا میں زیادہ بوتلیں پینے کا مقابلہ ہوا، اس میں 8 بوتلیں پینے والا مقابلہ جیت گیا، مگر زندگی کی بازی ہار گیا کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ موت کا شکار ہو گیا۔ اس کی موت کا سبب یہ بتایا گیا کہ اس کے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو گئی تھی۔ کولڈ ڈرنکس اور 6 طرح کے کینسر۔ سیاہی مائل مشروبات یعنی کولا ڈرنکس میں کیفین شامل ہوتی ہے۔ اس سے شروع میں چستی پیدا ہوتی ہے مگر بعد میں سستی آ جاتی ہے۔ کیفین کے غیر ضروری اور زیادہ استعمال سے حافظہ کمزور ہوتا اور غصہ بڑھتا ہے، دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی اور ہائی بلڈ پریشر کا مرض جنم لیتا ہے، نیز پیٹ کے اندر زخم بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں کولڈ ڈرنکس پینے والے لوگوں کے بچوں میں پیدائشی خامیاں بھی دیکھی گئی ہیں، مثلا بچے کا بہت زیادہ کمزور، پاگل یا اندھا ہونا یا اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بیکار ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت بڑی تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں جن میں پیٹ اور مثانے کے کینسر کی مقدار زیادہ ہے۔ کولا ڈرنکس پینے والے بچوں کے جسم سے کیلشیم زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ کیلشیم کی کمی ہڈیوں وغیرہ کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف اور گھبراہٹ۔ کولڈ ڈرنکس جلد خراب نہ ہو اس لیے اس میں سلفر آکسائڈ یا سوڈیم بنزانک ایسڈ شامل کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کیمیکلز کے استعمال سے سانس کی تکلیف، جلد یعنی اسکن پہ خارش اور گھبراہٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیز کولڈ ڈرنکس میں کیمیاوی رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں جن کے اپنے نقصانات ہیں۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چینی میٹھا زہر ہے۔ دنیا بھر میں چینی شوگر کا استعمال ہے جس میں انسانی کو ایک مخصوص مقدار میں اس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ روٹی، چاول، سبزی اور پھلوں وغیرہ کے ذریعے عموماً پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سفید چینی یا اس کی ڈشیں استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، جو لو شوگر کا مریض ہو اسے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق شوگر کا استعمال کرنا ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ آج کل چینی کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہونے لگا ہے اور غیر ضروری اشیاء کے ذریعے چینی بدن میں انڈیلی جا رہی ہے، مثلا بوتلوں، آئس کریموں، شربتوں، مٹھائیوں، ٹافیوں، میٹھی ڈشوں وغیرہ کا استعمال عموماً غذاءً نہیں، اضافی طور پر محض تفریحاً کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑا چلانے کے مترادف ہے۔ چینی کے زیادہ استعمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسولین کی مقدار خون میں بڑھا دیتی ہے جس سے گروتھ ہارمونز یعنی وہ ہارمونز جو جسم کی نشو و نما اور بڑھوتری کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی پیداوار رک جاتی ہے، جس سے جسم کا دفاعی یعنی بیماریوں سے مقابلہ کرنے کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ انسولین جسم میں چکنائی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے جس سے بدن کا وزن بڑھ جاتا اور موٹاپا آتا ہے۔ چینی یعنی شوگر کے نقصانات۔ گنے سے جب ریفائن شوگر تیار کی جاتی ہے تو اس میں موجود تمام اہم اجزاء علیحدہ کر دیے جاتے ہیں جن کی بدن انسانی کو ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر وٹامنز، نمکیات، پروٹین، انزائمز وغیرہ۔ لہذا کہا جاتا ہے جو کچھ چینی کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ سوائے ہمارے نظام انہضام کو تباہ کرنے کے اپنے اندر اور کچھ نہیں رکھتی۔ لہذا سفید چینی جو کہ عموماً بازاروں میں دستیاب ہوتی ہے، اس کی
خاص غذائی اہمیت نہیں بلکہ شوگر کے ماہرین اسے کینسر کے لیے ایندھن قرار دیتے ہیں۔ اگر ان بیماریوں کی فہرست بنائی جائے جن میں کہیں نہ کہیں چینی یعنی شوگر کردار ادا کرتی نظر آتی ہے تو یہ خاصی طویل ہے۔ چینی دفاعی یعنی حفاظتی نظام کو کمزور کرتی ہے جس سے ہر طرح کی بیماریاں حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یہ نمکیات کے توازن میں خلل پیدا کرتی ہے، دانتوں کو خراب اور کمزور کرتی ہے، بال جلد سفید ہونے، کولیسٹرول میں اضافے اور سر درد کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ چینی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وٹامن سی کو خون کے سفید خلیوں یعنی وائٹ سیلز میں جانے سے روک دیتے ہیں اور اس طرح سے آپ خود اپنا دفاعی نظام کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چپ سو سکھ، پڑھنے میں بچے کا دل لگے۔ جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو، اس کا دینی تعلیم اور درس نظامی میں دل نہ لگتا ہو تو اس کو روزانہ 5 وقت پانی پر یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے، انشاء اللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا۔